سیلاب پہ آنے سے پہلے جو آج دو اہم ملاقاتیں ہیں اور اس خطے کی دو بڑی طاقتوں کے ہیڈز کے ساتھ صدور کے ساتھ ہوئی ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کی، سگنیفیکنس ان کی کیا ہے؟ اور ایسے میں جب کل SCO کا اعلامیہ آیا، 2035 کی پالیسی دی گئی، یہ بھی ایک امید جاگ رہی ہے کوئی نیا بلاک بھی بن سکتا ہے۔ سو اپروچ آف پاکستان اور ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ عباس صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اپنے محل وقوع کی وجہ سے اور اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ ایک اہم ملک، اہم کھلاڑی رہا ہے خطے کی سیاست کا اور عالمی سیاست کا۔ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کبھی ہم پیچھے دھکیلے گئے، کبھی ہم نے خود ہی سر جو ہے وہ نیچے کر لیا اور عاجزی اور انکساری کی آخری حدوں کو چھونے لگے اور ایسے لگتا تھا کہ ہم کچھ ہیں ہی نہیں۔ لیکن یہ جو مئی میں جنگ ہوئی 4-5 دن کی، اس کی وجہ سے ہمارا صرف پاکستانی قوم کا یا پاکستان کا ریاست کا مرال بلند نہیں ہوا، بلکہ اس کا وقار بھی مزید بڑھا ہے اور بہت زیادہ بڑھا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اب چین تو ہمارا ویسے بھی ساتھی تھا، چین کے اور ہمارے تعلقات کی، دیکھیں ایک ہم یہ کہتے ہیں نا، شہد سے میٹھی، ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری جو ہے، لیکن ایک ہے وہ ہمیں اپنا جو ہے قرار دیتے ہیں کہ جو فولادی دوست، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ جو آئرن برادر جو کہتے ہیں نا، وہ ہے اصل چیز، کہ آئرن برادر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری قوت طاقت سے واقف ہیں اور دنیا کو جتاتے ہیں کہ بھی اس کو ایسے نظر انداز نہ کرو یا ایسے نہ سمجھو۔ اب روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایک تاریخ ہے، تلخ تاریخ بھی ہے اور پھر اچھی تاریخ بھی ہے، اور ہم ایک دور میں جب وہ امریکہ کے خام ایک بن گئے تھے، کیا کہتے ہیں، خچر پادری، تو اس دور میں ایسے لگتا تھا کہ بس روس سے تعلقات تو بہتر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اب ہم روس سے تعلقات بڑھا کر ایک لحاظ سے چین کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ جو آپ کا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے، اور اس خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو بالآخر نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ بننے جا رہی ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا پیش خیمہ بننے جا رہی ہیں، اس میں ہم اہم کھلاڑی ہیں، ہم کوئی ایسے تابع فرمان قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ تو ان دونوں ملاقاتوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ مودی بھی بیجنگ میں ہیں اور ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ بھی روس کو، چین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور امریکہ سے جو ان کو جھاڑ پڑی ہے، یا امریکہ جس طرح سے ان کو دھتکار رہا ہے کہ وہ تجارتی جو ہے ٹیرف کے معاملے میں مذاکرات کرنا چاہتا ہے انڈیا، اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب وقت گزر گیا، ہم نہیں کرنا چاہتے، تو اس صورتحال میں ہماری ان ملاقاتوں کی خصوصی اہمیت ہے، اور پاکستان کی جو توازن برقرار، طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی جو پالیسی ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کامیاب بھی ہوگی اور ثمر آور بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، درست بات ارشاد۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ کالا باغ ڈیم کی حمایت کرتے ہیں۔ آج کچھ سینئر صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم ملکی مفاد میں ہر صورت بننا چاہیے، گھٹیا سیاست نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ریاست پیچھے اور سیاست آگے ہے، میں اس سے متفق نہیں، چھوٹے ڈیمز کالا باغ کا متبادل نہیں ہیں۔ بہرحال ہسٹوریکلی آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا وہ علاقہ ہے اور بالخصوص ANP اور قوم پرست جماعتیں یہاں کی ہمیشہ سے خلاف رہیں، ایک پوری مت رہی نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی کالا باغ ڈیم کے حق میں نظر نہیں آتی ہے۔ KPK سے اگر حمایت مل جاتی ہے اور کالا باغ ڈیم ہم شروع کر لیتے ہیں، کیا سندھ کو بھی پھر مجبوراً اس طرف آنا پڑے گا، پیپلز پارٹی کو بھی بات ماننی پڑے گی؟ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے، طے یہ ہوا تھا ورلڈ بینک نے جب سندھ طاس معاہدہ طے کیا تھا، تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ منگلا کے بعد کالا باغ ڈیم بنے گا، اس کے بعد بنے گا تربیلا ڈیم، اور ورلڈ بینک اسسٹ کرے گا، مالی فائنانشیل اسسٹنس جو ہے وہ ورلڈ بینک۔ ہمارے فیصلہ سازوں نے، ہمارے انجینئرز نے یہ سوچا کہ تربیلا ڈیم چونکہ پہاڑی علاقے میں ہے، ذرا مشکل ڈیم ہے، اس کے لیے ہمیں خاصی پیسے بھی درکار ہیں،
انجینئرنگ بھی درکار ہے اور ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی درکار ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم سیدھا ہے کہ آپ نے ایک بند لگانا ہے اور پانی کو اکٹھا کر دینا ہے، کیونکہ وہ میدانی علاقے میں ہے۔ تو ہم پہلے اس کو بنا لیتے ہیں تربیلا کو، اس کے نتیجے میں ہمیں ایک نو ہاؤ حاصل ہوگا، جو مشینری آئے گی وہ ہم کالا باغ ڈیم میں استعمال کریں گے۔ کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے تو بہت زیادہ ماڈرن مشینری کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ آسان ہو جائے گا۔ یہ مشکل ہے، یہ کام کر لیں، وہ ہو گیا، اچھا ہوا 73-74 میں اس کا افتتاح بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے ہاں ایک عدم استحکام پیدا ہوا، بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی، کام شروع نہیں ہو سکا۔ ضیاء الحق کے دور میں، اور آپ کو علم ہے کہ کالا باغ ڈیم کا جو یہ علاقہ ہے وہاں انجینئرز پہنچ گئے، وہاں باقاعدہ کالا باغ ڈیم کالونی بن گئی، وہاں مشینری پہنچ گئی، وہاں سکول کھل گئے، رہائشی سہولتیں دی گئیں، سڑکیں بنائی گئیں، اور کام شروع ہونا تھا۔ تو ایک تھے مرحوم فضل حق صاحب، جنرل صاحب تھے۔ اچھا، ANP تو بعد میں میدان میں آئی نا، پہلا سب سے شوشہ جو چھوڑا اور اس کی مخالفت کی وہ فضل حق صاحب تھے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک خناس سمایا ہوا تھا کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست کرنی ہے، اور اس علاقے میں پورے صوبے کا میں نے وزیر اعلیٰ، خیر وہ بعد میں بن بھی گئے۔ تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا اور اس کو اٹھا لیا ANP نے۔ اس حد تک یہ معاملہ بڑھا کہ ایک پرویز مشرف کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں، اس میں تھوڑی سی مجھے یادداشت میرا ساتھ نہیں دے رہی، شمس الملک صاحب نے ایک بریفنگ، جو اس وقت چیئرمین وابڈا تھے اور ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا، انہوں نے ایک بریفنگ دی، ہاں وہ اس وقت چیئرمین وابڈا تھے، انہوں نے ایک بریفنگ دی ٹیکنیکل، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کالا باغ ڈیم بننے سے سب سے زیادہ جو محفوظ ہوگا وہ KPK اور نوشہرہ ہوگا، اور اگر کالا باغ ڈیم نہ بنا تو کسی نہ کسی وقت نوشہرہ اور صوابی یہ ڈوب جائیں گے۔ تو وہ ڈوبتے رہے بعد میں، اور 2010 میں وہ ڈوب گئے، ڈوبتے رہے، بالکل ایسے یہ سیلاب آیا اس میں وہ ڈوب گئے، کالا باغ ڈیم بنے بغیر ڈوب گئے۔ اور ولی خان اینڈ کمپنی اور جو وہاں کے لوگ تھے ان کے کہنے پر اس کے ڈیم کی 10 فٹ جو ہے وہ کم کی گئی سطح، اور اس سے جو بجلی پیدا ہونی تھی 4,500 میگا واٹ کی، اس کی پیداوار کم کی گئی، صرف اس لیے کہ جی لوگوں کو خوش رکھا جا سکے کہ جناب یہ نہیں ڈوبے گا، لیکن خیر وہ نہیں بننا دیا گیا۔ پرویز مشرف نے پھر کوشش کی، پھر سندھ نہیں مانا، پھر KP کے ساتھ ہو گیا۔ تو اچھا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ایک تو کالا باغ ڈیم نے اگر بننا تھا، آپ کو سستی بجلی، یہ لعنت جو ہم پر آئی ہے IPPs کی، تھرمل کی، یہ نہ آتی، آپ کو اس وقت کے جو 80s اور 90s کے تھے وہ تھے 1.5 روپے پر یونٹ بجلی ملنی تھی، 1.5 روپیہ، جو آپ 50-60 روپے پر یونٹ خرید رہے ہیں۔ پانی سٹور ہونا تھا جو آپ کا سردیوں میں، اور اس سے سب سے زیادہ جو سیراب ہونا تھا وہ سندھ نے ہونا تھا، یعنی KPK کے بعد اس کا فائدہ پنجاب سے زیادہ سندھ کو ہونا تھا، یعنی سندھ دوہرے نقصان کا شکار ہے۔ اس کے علاقے پڑے ہوئے ہیں جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے، فصلیں نہیں ہو سکتی، اور جب گرمی آتی ہے تو وہ ڈوب جاتے ہیں، یعنی کبھی وہ ڈوبے ہوتے ہیں اور کبھی وہ بنجر ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت نہیں ہونی تھی، پنجاب میں بھی ہونا تھا، KPK میں بھی ہونا تھا، بلوچستان میں بھی ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے، میں سمجھتا ہوں، جرأت کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے تو یہ حمایت کر دی، اب اس وقت حکومت جو ہے وہ تو ہے میاں شہباز شریف صاحب کی، اور اس کے پارٹنر ہیں زرداری صاحب۔ کیا زرداری صاحب اپنے سندھی تعصب سے یا سندھ کا جو دباؤ ہے ان پر، جو قوم پرستوں نے اور خود پیپلز پارٹی نے پیدا کر دیا ہے، نہریں بننے والے معاملے پہ آپ نے دیکھ لیا، وہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں؟ سیاست کو، ریاست پر جو نعرہ لگاتے رہی ہے نا موجودہ حکومت، PDM کی حکومت، کہ ہم نے اپنی سیاست